اسی طرح سے نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر سے، اور نماز میں کئی مقامات پر تکبیرات ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے کون سے مقامات ہیں؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ قبلہ رخ ہوتے، قبلے کو فیس کرتے، یہ قبلہ ہے۔ ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، وقال اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں شروعات کیسے ہوتی ہے؟ آدمی قبلہ رخ ہو، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے حدیث میں ایک ایک بات نماز کے بارے میں آئی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ کہاں کہاں تکبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس حتی یتوضا، تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک کہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کر لے۔ فیضع الوضوء یعنی مواضعہ ثم یکبر، وہ وضو کے پانی کو اپنے جسم کے ان تمام حصوں تک پہنچائے جہاں تک اس نے پہنچانا چاہیے، یعنی اچھی طرح سے وضو کرے۔ پھر اس کے بعد ثم یکبر، پھر تکبیر کہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، جیسے آگے آئے گا۔ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنا اس کے لیے قرآن پڑھنا میسر ہے پڑھے۔ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قرآن پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ اکبر کہے۔ ثُمَّ يَرْكَعُ، پھر اس کے بعد رکوع کرے۔ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، یہاں تک کہ اس کے جوڑ سب سکون سے رکوع میں ہو جائیں، گڑبڑ نہیں بلکہ رکوع میں جائے، اور رکوع میں کیسا ہو؟ سکون سے، اس کے جوڑ سب جوائنٹس کو سکون ملے۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھا ٹھیک سے کھڑا ہو جائے۔ پھر ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہے۔ ثم یسجد، پھر اللہ اکبر و سجدہ کرے۔ حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ سجدے میں بھی اس کے تمام جوڑ سکون راحت پائیں۔ ثم یقول اللہ اکبر ویرفع رأسہ حتی یستوی قاعدا، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے اور ٹھیک سے بیٹھ جائے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے ثم یسجد، پھر سجدے میں چلا جائے۔ حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ سجدے میں اس کے سارے بدن کے جوڑ سکون سے باقی رہیں۔ ثم یرفع رأسہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھائے۔ فیکبر، اور اللہ اکبر کہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، جب آدمی نے ایسا کر لیا اس کی نماز پوری ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی اس میں رفع الیدین نہیں ہے، ہم کہیں التحیات بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ایک حدیث میں نہیں بتائی نماز کی، یہاں اس آدمی کو جس نے جلدی جلدی رکوع سجدے کیے تھے آپ نے بتایا ایسا کرنا چاہیے، اس لیے جب آپ نے دوسرا سجدہ بتا دیا آپ نے نماز کے بارے میں کہا ایسا کرے گا تو نماز ہوگی، کیونکہ اس کی غلطی کس چیز میں تھی؟ عام طور سے رکوع سجدے میں جلدی کرنے میں تھی، تو آپ نے یہاں اس کو ایسا ایسا بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں شروع میں اللہ اکبر ہے، اور اسی طرح سے رکوع کے لیے اللہ اکبر ہے، سجدوں میں جانا اٹھنا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ نماز میں مختلف مقامات پر اللہ اکبر کہنے کی دلیل ہم کو ملتی ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کب ہے؟ رکوع سے اٹھ کر، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں روایت موجود ہے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا۔ یہ معتبر بھروسے کے لائق حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ بعض لوگ کہیں گے تو ہم کو سب کو معلوم ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں بچپن سے۔ یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کوئی آدمی کوئی غیر مسلمان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ انہیں ایسے ہی کرتے ہم لوگ۔ ارے کیوں کرتے؟ اب ایسے ہی کرتے تو کیا کرتے؟ کھانا کیوں کھاتے؟ بھوک لگتی تو کھاتے۔ جاب کو کیوں جاتے؟ بھائی کمانا ہے، ہم کو پیسہ آنا چاہیے، کرتے ہیں۔ اور آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے؟ بھائی پڑھتے۔ تو آپ کے پاس
دین کے معاملات میں بھی تو کوئی بنیاد ہونا چاہیے. آپ بول سکے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو ساری چیزوں کا علم ہم کو ہے لیکن ہم کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی ہم کو بول دے, ہم اس کو لے کے سالوں تک عمل کرتے رہتے, بعد میں جا کے معلوم پڑتا کہ یہ غلط تھا. اس لیے علم کو دلیلوں سے لینا چاہیے. آج کے درس میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو چیز آلریڈی ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے معلوم پڑے اپنے کو, اور جو نہیں کرتے یا غلط کرتے معلوم پڑے کیوں غلط ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ, یا ورنہ کوئی آدمی بولے گا دیکھو یہ بتا رہے رکوع میں اللہ اکبر بولنا چاہیے, تو یہ تو پہلے سے بول رہے ہیں, کیا نیا بتایا ہم کو؟ نیا یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں بولتے ہیں اللہ اکبر تم کو معلوم ہے, اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے اور اس حدیث میں ہے, اس کتاب میں ہے. اس کو سمجھیے. تو معلوم ہوا کہ ان مقامات پر ہم کو تکبیر کہنا چاہیے.